دوسروں کو تو سناتے شرم آتی ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے سنایا تو فرسٹ ہینڈ بالکل 100% پکا واقعہ ہے۔ کہنے لگا حضرت یہاں جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک جرمن لڑکی تھی، شکل و صورت کی کوئی زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ہمارے آفس کا ہر نوجوان جرمن تھا یا کوئی اور، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہو جائے، اور وہ لڑکی بڑے اچھے رینک میں بھی تھی، اور جسم میں وہ ایسی تھی کہ حضرت یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے حور دنیا میں بھیج دی تھی۔ اب جرمن لڑکے بھی اس کے چکر میں اور میں بھی اس کے چکر میں۔ کہنے لگا کہ بس دوپہر کبھی کھانے کے وقفے میں ایک کمرے میں ٹیبل لگا ہوا تھا، تو کبھی ہم کھا رہے ہوتے تو وہ بھی آ کے اپنا کھانا کھا کے چلی جاتی، مگر وہ بڑی سمجھدار تھی، ریزرو تھی، تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی اسے زیادہ بات کرنے کی۔ ایک دفعہ رمضان مبارک آیا تو میں نے روزے رکھے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ 2-3 دن سے تمہیں وہاں دوپہر کھانے میں نہیں دیکھ رہے؟ تو میں نے کہا کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ کہتے اچھا روزہ رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے کچھ اس کو روزے کے بارے میں ذرا بتا دیا۔ اس نے انٹرسٹ سے میری بات سن لی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی اگر یہ اتنی سی بات انٹرسٹ سے سنتی ہے تو اور بات بھی انٹرسٹ سے سنے گی، چلو قریب ہونے کا یہی ذریعہ۔ اب میں نے اسلام پر ایک کتاب بھی لی اور اس کو اگلے دن جا کر دی کہ بھئی تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ پڑھو۔ کہتے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کتاب پڑھ کے وہ آئی اور مجھ سے کچھ سوال پوچھنے لگی، جو مجھے کچھ یاد تھے میں نے بتا دیے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا اور اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے، میں نے بھی اس کو بتانا شروع کیا۔ اب جب کبھی دوپہر کھانے کا وقت ہوتا نا، تو جب میں کھانے کے لیے جاتا تو انٹینشنلی وہ بھی اسی وقت کھانے کے لیے آ جاتی اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتی رہتی۔ اب جرمن لڑکے بھی مجھ سے جیلس ہونے لگے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کو بیٹھ کے باتیں سناتے ہیں اور باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد ایک دن وہ آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مسلمانوں کا اسلامک سینٹر ہے، تو آج میں وہاں گئی تھی اور میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گئی۔ اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ اسلام لانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی، یہ خوشی ہوئی کہ اب میرا کام پکا ہے۔ بھئی صاف ظاہر ہے یہ مسلمان سے شادی کرے گی تو میرا کام پکا۔ کہنے لگا میں نے بڑا اس کو خوشی کا اظہار کیا۔ اب اس نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ وہ بام جرمن تھی، بڑی بولڈ، وہ نہیں ڈرتی گھبراتی تھی کسی سے۔ پھر اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، پھر کھلے عام وہ اسلام والے کام کرتی، باتیں کرتی، اور اگر کوئی جرمن اس سے بات کرنے لگتا تو اس کو ایسا جھڑکتی کہ اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ ابھی وہ میرے اور قریب ہوتی گئی، حتیٰ کہ ڈیلی ہم آپس میں بیٹھ کے اسلام سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ کہنے لگے اس دوران میرا دل تو چاہے کہ میں اسے پرپوز کروں، مگر وہ اتنی سمجھدار اور اتنی ٹیلنٹڈ لڑکی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی نا بندہ گھبراتا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی کوئی مناسب وقت ہوگا نا تو میں اس کے سامنے بات کروں گا۔ اتنے میں وہ ایک دن کہنے لگی کہ دیکھو مسٹر، جو نام تھا اس کا لیا، کہ پہلے تو میں اپنی اینول چھٹیاں بیچ پہ گزارا کرتی تھی، اور اس دفعہ میں پلان کر رہی ہوں کہ میں اپنی اینول چھٹیاں ٹرکی میں گزاروں گی۔ وہ اسلامک کنٹری ہے تو میں وہاں جاؤں گی اور مختلف جگہوں کو دیکھوں گی اور مجھے وہاں سے اسلام کی اور تعلیمات آئیں۔ کہتے ہیں میں نے سن کے دل میں خیال آیا، میں نے کہا ایسا کرو کہ تم بجائے ٹرکی جانے کی یہ لاہور کیوں نہیں چلی جاتی؟ اور پھر میں نے بتایا وہاں تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اصل مقصد میرا کیا تھا کہ یہ وہاں جائے گی تو میں اپنی والدہ سے، بہنوں سے کہوں گا، وہ ساری ایم اے لڑکیاں تھیں، یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی،
تو وہ ساری اس کو نہ میرے ساتھ شادی کے لیے مینٹلی تیار کر دے. اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی. کہنے لگے اس نے سوچ کے تو چند دن کے بعد مجھے کہا ہاں میں نے ٹھیک ہے میں نے لاہور جانے کا پروگرام بنا لیا. جس دن اس نے پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کے میں نے بھی اسی دن جانے کا پروگرام بنا لیا. کہنے لگا اس نے وہ اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے بکنگ بھی کروا لی فلاں بھی کروا لی. تو مجھے اس نے بتایا کہ بھئی میں نے سب کام کروا لی. میں نے کہا نہیں وہاں ہمارا گھر ہے تم ہوٹل میں کیوں رہو گی؟ کہنے لگی نہیں دیکھو میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی. ہوٹل میں تم اپنی بہنوں ماؤں کو جس کو کہنا بھیج دینا میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گی. اگر میں کمفرٹیبل سمجھوں گی تو میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گی ورنہ میں ہوٹل میں رہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو لاہور پہنچ تو صحیح. کہتے جی اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں یا اللہ یہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. اب ہر 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد دعا یا اللہ اس کا پروگرام پکا ہو جائے اس کا پروگرام پکا ہو جائے. مجھے آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ یہ جائے گی یا نہیں جائے گی. کہنے لگا حیران تو میں ہوا کہ جب میں نے چیک ان کروایا اور آگے گیٹ پر پہنچا تو وہ بھی اپنا بریف کیس لے کے گیٹ پہ پہنچ گئی. کہنے لگی میں نے بھی چیک ان کروا لیا. ٹھیک ہے. کہنے لگا میں نے ادھر گھر فون کر کے اطلاع دی ہوئی تھی اپنی والدہ کو بھی بتایا تھا بہنوں کو بھی اور میری بہنوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو ہم بات کر لیں گی. کہنے لگے وہ آئی سفر میں پھر ایئرپورٹ سے اتر کے سیدھی وہ تو ہوٹل میں چلی گئی. میں نے ڈسٹرب کا مناسب نہ سمجھا. اگلے دن میں نے اپنی بہنوں کو بھیجا. میری 3-4 بہنیں تھیں سب نے ایم اے انگلش ایم اے اکنامکس ایم اے فلاں کیا ہوا تھا. گئی اور اس سے ملی اور اس کو جو ہے نا وہ لے کے اپنے گھر آ گئی. اب یہ نوجوان بڑے امیر گھر کا نوجوان تھا. ان کا کار کا بزنس تھا کار ڈیلر تھے ان کے جو والد تھے. تو شو روم تھے ان کے کئی شو روم تھے. کروڑوں پتی خاندان کا یہ بیٹا تھا. ان کا گھر بھی محل نما مکان تھا. اس کو دیکھ کے بھی بندہ حیران ہو جائے ایسا جیسے بالکل یورپ کا بنا ہوا کوئی گھر ہوتا ہے. کہنے لگا وہ گھر آئی اور وہاں تو بڑی سہولتیں تھیں. اتنی سہولتیں تو ہوٹل میں بھی نہیں تھی. خیر میری والدہ نے بھی اس کو کہا کہ بیٹی تم یہیں ٹھہر جاؤ اور تمہیں ہم کمپنی دیں گے وہاں تم اکیلی ہو. اس نے دن گزارا پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہیں رہ جاتی. کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں میرے ایک چچا ہیں غریب سے وہ تائیوانڈی رہتے ہیں یعنی تبلیغی جماعت میں آنے جانے والے. کہنے لگا ان کا ایک بیٹا ہے انہوں نے اس کو جامعہ شریفہ میں عالم بنا دیا. کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی کھانے کو نہیں ملتا. وہ چچے کا بیٹا ایک دن میری امی کو کوئی بات کرنے کے لیے آیا. اب اس لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کون آ گیا. اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے یہ جو بھی ہے اور یہ عالم ہے. میری امی بتا بیٹھی کہ یہ عالم ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے 1-2 مسئلے پوچھنے ہیں میں اس سے پوچھ لوں. اس نے کہا پوچھ لو. چنانچہ امی نے فون میں لا کے دے دیا. اس نے اس سے 2-4 مسئلے جو پوچھنے سے پوچھے وہ مولوی صاحب نے مسئلے بتا دیے. پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ہے وہ مولوی صاحب کتاب دینے آ گئے اور اس کی جب اس سے بالمشافہ ملاقات ہوئی لڑکی نے خود اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کہنے لگا حضرت محنت ہم نے کی تیار ہم نے کیا وہ جامعہ شرفیہ کا پڑا ہوا. ہماری بہنیں کہتی تھی اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. ہماری بہنیں کہتی تھی ان کو تو خاندان میں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. لو وہ جرمن لڑکی کو پسند آ گیا خود کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں ابو سے پوچھوں گا. چنانچہ اس نے والدین سے پوچھا انہوں نے کہا بیٹا اگر وہ چاہتی ہے تو کر لو. چنانچہ اس لڑکے سے اس نے نکاح کروا کے اگلے دن اس کو جرمن ایمبیسی لے گئی. اس کا پکا ویزا لگایا. کہنے لگی وہ جامعہ شرفیہ کا پڑا ہوا چٹائیوں پہ بیٹھنے والا اب وہ آ کے یہاں اس کا خامد بن کے رہ رہا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. نیکوکاروں کا وہ سرپرست ہے. وہ کام سنوار دیتا ہے بندوں کے. اب دیکھو کہ ان کے خاندان والوں نے کوششیں کر کے ان کو جرمنی بھیجا اور اس کے والد نے اس کو دین پڑھایا.
اس نے جماعت سے دین سیکھا،